تمام مومنین کو یا علی مدد۔ سچا عاشق وہ ہے جو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تر فضائل، تمام تر فضیلتوں اور تمام تر اسرار پر مکمل ایمان رکھے اور کبھی بھی معصومین جل جلالہ کی کسی بھی فضیلت پر شک نہ کرے، کیونکہ مکتب عشق میں شک کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یہاں میں نے عشق حقیقی کی چند حقیقتیں بیان کی اور ان کے چند اعمال کا ذکر کیا جو عاشق کو عشق حقیقی کے قریب لے جاتا ہے۔ اب ذرا عشق مجازی کی طرف آتے ہیں۔ عشق مجازی بھی مولا ہی کا خلق کردہ ہے، اور درست عشق مجازی وہ ہوتا ہے جو عشق حقیقی کی طرف لے کر جائے۔ جو عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف نہ لے کر جا پائے وہ عشق نہیں ہوتا۔ آج کل کے زمانے میں ہر چھچور پن کو عشق کا نام دیا گیا ہے، جو غلط ہے۔ عشق مجازی بھی مولا کی عطا ہوتا ہے اور عشق حقیقی تک جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ عشق مجازی کسی بھی شے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ زمینوں پر آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ مولا کا ذکر کرتا ہے۔ اب کسی کو قدرت کے حسین نظاروں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو اونچے پہاڑوں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو گہرے سمندروں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو بہتے جھرنوں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو روشن ستاروں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو سبزہ زار سے عشق ہوتا ہے، کسی کو پھلوں سے لدے درختوں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو اپنے پیشے سے عشق ہوتا ہے، کسی کو خشک صحرا سے عشق ہوتا ہے، کسی کو زمین سے عشق ہوتا ہے، کسی کو آسمانوں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو فرش سے عشق ہوتا ہے، کسی کو عرش سے عشق ہوتا ہے، کسی کو اپنے ماں باپ سے عشق ہوتا ہے، کسی کو اپنے بھائی بہنوں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو اپنے شوہر یا بیوی بچوں سے عشق ہوتا ہے، کسی کو علم حاصل کرنے سے عشق ہوتا ہے، کسی کو علم بانٹنے کا عشق ہوتا ہے، کسی کو کسی خاص شخصیت سے عشق ہو جاتا ہے، مگر اصل عشق مجازی وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر عشق حقیقی کی طرف لے جائے، اور عشق مجازی میں کسی کی پرستی شروع کر دی یا شخصیت پرستی شروع کر دی جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ عبادت کے لائق ذات صرف معصومین جل جلالہ کی ہے، کسی غیر معصوم کی پرستش کرنا حرام عمل ہے۔ اصل عشق مجازی مولا کی طرف سے مومن کو عطا ہے، اور عطا میں خطا نہیں کی جاتی، عطا میں خطا کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ عشق مجازی میں عطا کرنے والے کی معافی نہیں ہے۔ عشق مجازی ایک راستہ ہے عشق حقیقی کے قریب پہنچنے کا۔ جب کوئی مومن عشق مجازی سے عشق حقیقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے تو کئی منزل آتی ہیں۔ ان منزلوں سے ہوتا ہوا مومن عاشق بن جاتا ہے۔ ان راستے میں پہلی منزل آتی ہے محبت کی، یعنی محمد اور آل محمد جل جلالہ سے مومن محبت کرتا ہے، حبدار بن جاتا ہے۔ پھر منزل آتی ہے مودت کی، مودت میں مومن میں معصومین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ پھر منزل آتی ہے جنون کی، تمام تر شعور کے ساتھ مومن پر جنون کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور معصومین کے لیے جنون کے ساتھ ایسا ایثار کا جذبہ جاگتا ہے کہ مومن کہہ اٹھتا ہے انا مجنون الحسین۔ اگلی منزل آتی ہے دیوانگی کی، دیوانگی کی کیفیت میں مومن معصومین جل جلالہ کے لیے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا والے اسے دیوانہ کہتے ہیں، مگر وہی وقت کا سب سے بڑا دانہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام تر شعور کے ساتھ محمد اور آل محمد جل جلالہ کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ پھر عرف عام میں مولا جل جلالہ کا ملنگ بن جاتا ہے۔ دیوانگی کے بعد عشق حقیقی کی حدود شروع ہوتی ہے، عشق حقیقی کا نورانی دائرہ شروع ہوتا ہے۔ اسی منزل پر مومن عاشق بن جاتا ہے۔ پھر عاشق کے کڑے امتحانات شروع ہو جاتے ہیں۔ عاشق کو سب سے پہلے سختی سے ان اعمال پر عمل کرنا پڑتا ہے جس کا پہلے میں ذکر کیا ہے۔ پھر دیگر امتحانات سامنے آتے ہیں، دنیاوی تکلیفوں کا مسکرا کر سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیاوی پریشانیوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر عشق معصومین میں مبتلا عاشق کو وقت کے یزید کبھی قید خانوں میں ڈالتے ہیں اور کبھی سولی پر لٹکاتے ہیں، تو کبھی زبان کھینچتے ہیں، کبھی وقت کے ظالم عاشق حق کی کھال کھچواتے ہیں، تو کبھی عاشق کے جسم کو آگ لگا کر راکھ
ہوا میں اڑا دیتے ہیں، مگر سچا عاشق معصومین جل جلالہ عشق حقیقی کا اصل پروانہ ہر مشکل ہر تکلیف پر ہنستے مسکراتے سہتا ہے۔ عاشق صبر و استقامت کے ساتھ جب ایک ایک کر کے تمام امتحانات الہی میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عشق حقیقی کے شہر میں داخل ہوتا ہے، جہاں کہیں شمس تبریز بیٹھے ہوتے ہیں تو کہیں رومی، کہیں فرید گنج شکر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہیں دیگر اولیاء۔ پھر جب عاشق عشق حقیقی کی گلی کی طرف دیکھتا ہے تو وہاں قلندر پاک کو پاتا ہے۔ عاشق دور سے ہی عشق حقیقی کے گھر کی زیارت کرتا ہے، جہاں کہیں قمر بیٹھے ہیں تو کہیں ابوذر بیٹھے ہیں، کہیں مالک اشتر بیٹھے ہیں تو کہیں میثم تمار بیٹھے ہیں، کہیں یاسر عمار بیٹھے ہیں تو کہیں مقداد بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی کئی اصحاب عشق حقیقی کے دروازے کے باہر بیٹھے ذکر علی میں مصروف ہیں۔ عاشق دیکھتا ہے کہ ایک نور والا شخص تو خانہ عشق حقیقی سے بہت قریب ہے، یہ شخص تو گھر کی چوکھٹ تک پہنچ گیا اور اپنی داڑھی سے عشق حقیقی کی چوکھٹ پر جھاڑو لگا رہا ہے، جب یہ جناب سلیمان فارسی ہیں جو در عشق حقیقی کے اتنے قریب ہیں۔ مگر پھر عاشق کو پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک عاشق ہے جو عشق حقیقی کے گھر کے اندر بھی موجود ہے، یہ جناب فضا ہیں جو مسجود عشق اور معبود عشق کو سب سے پہلے سجدہ کرتی ہیں اور بعد میں سب عشاق ان کی پیروی میں مسجود اور معبود عشق کو سجدہ کرتے ہیں۔ سچے عاشق کو شہر عشق حقیقی میں کسی نہ کسی کونے میں جگہ مل جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ عاشق سچا ہو، جذبہ عشق سے لبریز ہو۔ یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ تمام عالمین میں تمام مخلوقات کی تخلیق کی وجہ بھی ایک عشق ہے۔ میرے مولا علی جل جلالہ کو محمد جل جلالہ سے عشق ہی تو تھا جس کے لیے عالمین کو خلق کیا، جس کے عشق میں مولا جل جلالہ نے مخلوقات کو خلق کیا۔ اگر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو ہر طرف عشق کے جلوے نظر آئیں گے۔ صرف انسان ہی نہیں، کائنات ہر شے عشق حقیقی میں فنا ہونا چاہتی ہے اور اپنی ذات کی تکمیل چاہتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عشق حقیقی میں فنا ہونے میں ہی بقائے حقیقی ہے۔ ہر وجود ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے۔ عالمین کے تمام عناصر عشق حقیقی میں فنا ہو کر بقا بن جانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت زمین و آسمان کی ہر شے فنا فی المعصومین ہونا چاہتی ہے اور معصومین جل جلالہ کے عشق میں فنا ہونا ہی بقا ہے۔ محمد اور آل محمد جل جلالہ ہم سب کو بھی عشق حقیقی کی قرب نصیب فرمائیں اور ہمیں فانی المعصومین کی منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں فنا فی المعصومین کی منزل پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔